بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک والے دن ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بتا دیں کہ جمعۃ المبارک کی رکعتیں کتنی ہیں، اس میں کتنی سنتیں موقدہ ہیں، کتنی غیر موقدہ ہیں اور کتنے نفل ہیں، اور پھر یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ جمعۃ المبارک والے دن جو ہم نیت کریں گے تو وہ ہم ظہر کی نماز کی نیت کریں گے یا جمعۃ المبارک کی نیت کے ساتھ ان سنتوں اور نفلوں کو ہم ادا کریں گے۔ جی بہت اچھا یہ سوال آپ نے پوچھا ہے، بہت زیادہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ سب سے پہلے جمعۃ المبارک کی نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ 14 رکعتیں ہیں، جس میں 2 جمعۃ المبارک کے فرض ہیں، اور فرضوں سے پہلے 4 سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ سنت موقدہ ہیں، اور فرضوں کے بعد پھر جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہیں، اور ان کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ سنت غیر موقدہ ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، یعنی ٹوٹل یہ 14 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اب بھائی نے پوچھا ہے کہ نیت جو ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے ظہر کی نیت کرنی ہے کہ جمعۃ المبارک کی نیت کرنی ہے؟ جی اس بات کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ ظہر کی ہی نماز پڑھتے ہیں، اس کی سنتیں پڑھتے ہیں، تو آپ کس کی نیت کرتے ہیں؟ ظہر کی نیت کرتے ہیں۔ اگر عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ عصر کی نیت کرتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک والے دن جب ظہر کی نماز ہی نہیں تو ہم مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو نیت بھی ہم جمعے کی کریں گے، یعنی ہم سنتیں پڑھیں گے تو جمعے کی نیت سے پڑھیں گے، ہم فرض پڑھیں گے تو وہ بھی جمعۃ المبارک کی نیت سے ہی پڑھیں گے، ہم نفل پڑھیں گے تو وہ بھی جمعے کی نیت سے پڑھیں گے، یعنی ساری نماز جو ہم نے پڑھنی ہے تو نیت ہم نے اس میں جمعۃ المبارک کی ہی کرنی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے بھائی کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں، اپنے دوست احباب سے ثواب کی نیت سے اسے شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ بہت زیادہ لوگ ان مسائل کو نہیں جانتے، نہ جاننے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ غلط طریقے سے نماز کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کی وساطت سے کسی بھائی تک یہ میسج پہنچے گا تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔